بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل تصوف کی حقیقت میں آپ تمام کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ آج کا ہمارا موضوع سلسلہ ملامتیہ اور ملامتی فقیر۔ صوفیوں کا ایک گروہ، اس گروہ کو اصطلاحات تصوف میں امنا بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو صالح حمدون رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سلسلہ ملامتیہ کے بانی ہیں۔ تاریخ تصوف کے مطابق ملامتیہ صوفیوں کی وہ جماعت ہے جو اخلاص میں بے حد کوشش کرتی ہے، ریا سے بچتی ہے اور اپنے کمالات باطن کو ظاہری شکست حالی غربت کے پردے میں پوشیدہ رکھتی ہے۔ اس گروہ کو اصطلاحات تصوف میں امنا بھی کہا جاتا ہے۔ ملامتی سلسلے کے بزرگ واصل بحق ہوتے ہیں اور طبقہ اولا میں شمار ہوتے ہیں۔ بقول حضرت شاہ نعمت اللہ والی، جب صوفی اپنے مقصد پر جا پہنچتا ہے وہ قلندر ہو جاتا ہے، جبکہ ملامتیہ کا شمار دوسرے طبقے کے صوفیوں میں ہوتا ہے جو سالکین راہ طریقت کہلاتے ہیں اور سلوک کی منازل طے کر رہے ہوتے ہیں۔ ملامت کے لغوی معنی لعن طعن، برا بھلا کہنا، ڈانٹ پھٹکار، سرزش اور فضیحت کے ہیں، مگر تصوف میں ملامتیہ صوفیہ کے اس گروہ کو کہا جاتا ہے جو پوشیدہ طور پر عبادت میں مصروف رہتا ہے تاکہ خلق پر ان کا تقوی ظاہر نہ ہو۔ یہ فقراء اپنا ظاہر بالکل خراب رکھتے ہیں تاکہ لوگ ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھیں۔ بالالفاظ دیگر وہ فقیر جو چھپا کر عبادت کرتا اور اسرار الہی ظاہر نہیں کرتا وہ ملامتی فقیر کہلاتا ہے۔ حضرت ابو صالح حمدون رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کو ملامتیہ سلسلے کا بانی کہا جاتا ہے، ان کا یہ فرمان اور طریق تھا کہ بندے اور رب کے درمیان جو کچھ ہے اسرار حق، کسی دوسرے کو ان کیفیات سے آشنا کرنا درست نہیں۔ یہ ملامتی فقراء ریاکاری کے برخلاف اپنے نفس کو لعن طعن، ڈانٹ پھٹکار کرتے ہوئے اپنے نیک اعمال و عبادت و زہد مخلوق سے چھپاتے ہیں۔ دانستہ لوگوں کے سامنے کبھی کبھی ایسے کام یا ایسی کوئی حرکت جو خالص شرعی اصولوں یا فرائض کے خلاف نہیں ہو کر جاتے ہیں، جو عوام کو ان سے بدظن کر دے یا بظاہر یوں لگے کہ شاید ایسا کرنے والا شریعت کا پابند نہیں۔ مقصد اس طرح کے عمل کا صرف یہ ہوتا ہے کہ اپنے کمالات باطن کو اپنی ظاہری شکست حالی کے پردے میں پوشیدہ رکھنا کہ کسی کو ان کی بزرگی یا صاحب عرفان ہونے کی خبر نہ مل جائے اور وہ عقیدت مندی کا شکار نہ ہو جائے۔ یہ لوگ دوسروں پر لعن طعن نہیں کرتے بلکہ ان کی نشست و برخاست اس طرح کی ہوتی ہے کہ خلق ان کے قابل اعتراف اعمال و حرکات کی وجہ سے ان سے قربت نہ رکھے۔ ان کا یہ بھی نظریہ ہے کہ ایمان و آزمائش کے عمل کو مسلسل جاری رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے انسان کے اندر ملامت کرنے والا نفس رکھ دیا ہے تاکہ وہ انہیں ان کے افعال پر ملامت کرتا رہے۔ اگر ان سے کوئی لغزش ہو جاتی ہے تو وہ اس لغزش پر اپنے آپ کو ملامت کرتے، اور اگر وہ کوئی نیکی کرتے ہیں تو اس میں کمی رہ جانے پر اپنی ذات کو ہدف ملامت بناتے ہیں۔ حضرت ابو صالح حمدون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تعلق تبع تابعین میں شمار ہوتا ہے۔ آپ قدیم پرہیزگار مشائخ میں سے ہے، فقہ اور شریعت کے علوم میں اعلیٰ درجے پر پہنچے ہوئے تھے۔ حضرت امام سوری کے طریق پر چلتے اور طریقت میں ابو تراب بخشی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ تذکرہ اولیاء میں درج ہے کہ آپ حضرت سفیان ثوری اور حضرت عبداللہ بن مبارک جیسے جلیل القدر بزرگوں کے مرشد تھے۔ آپ کے مریدین میں طبقات اولیاء میں لکھا ہوا ہے کہ نیشا پور میں آپ ملامتیوں کے گروہ کے سرگرو تھے اور انہی سے ملامتیہ سلسلہ پھیلا۔ آپ نے سن 271 ہجری میں اس دنیا کی ملامت سے نجات پائی اور نیشا پور میں آپ جو ہے وہ آرام فرما رہے ہیں۔ آپ ہی کا یہ اقوال ہے کہ جس نے یہ گمان کیا کہ فرعون کے نفس سے اس کا نفس بہتر ہے تو اس نے اظہار تکبر کیا۔ بحوالہ کشف المحجوب۔ حضرت ابو صالح کی اتباع میں مشائخ طریقت کے ایک گروہ نے ملامت کا طریقہ اختیار کیا ہے، کیونکہ ملامت کو محبت الہی کے خالص ہونے میں بڑا دخل ہے اور اہل حق تمام عالم میں خلقت کی ملامت سے مخصوص ہے، خصوصاً اس مبارک امت کے بزرگ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اہل حق کے مقتدی
مرتضی اور محبان الہی کے پیشوا تھے۔ جب تک بزبان حق آپ نے جو ہے وہ وحی الہی کے ذریعے عوام میں اپنی نبوت کا اظہار نہیں کیا، جب تک جو ہے وہ لوگ آپ کو صادق اور امین اور جو ہے وہ سچا ہونے پر گواہی دیتے تھے، اور جیسے ہی آپ نے جو ہے وہ لوگوں میں نبوت کا اعلان کیا تو لوگ معاذ اللہ آپ کے خلاف ہو گئے۔ اور خدا کا دستور یہی چلا آتا ہے کہ جو اس کا حال بیان کرتا ہے وہ ساری دنیا کی ملامت کا ہدف بن جاتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی تعریف میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ترجمہ: وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں ڈرتے، یہ خدا کا فضل ہے جسے وہ چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ ملامتی صوفیہ کے تعارف میں معروف محقق حضرت ڈاکٹر سرفراز حسین قاضی لکھتے ہیں کہ ملامتیوں کی پہچان بہت مشکل ہے۔ عام لوگ ان کے ظاہری حالات دیکھ کر دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ ان ظاہری طور طریقوں میں ظاہری طور پہ شریعت کی جو ہے وہ پیروی دکھائی نہیں دیتی۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ راہ سلوک پر چلنا انتہائی مشکل ترین عمل ہے۔ اس راہ میں ایک سالک کو ذہنی، بدنی اور مالی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو ان کی خستہ حالی کا سبب بنتا ہے۔ واضح رہے کہ فقر جو ہے وہ میلے کپڑے زیب تن کرنے کا نام نہیں، بلکہ فقر جو ہے وہ اللہ رب کائنات کے طریقے پر، اس کے حکم پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنے کا نام ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مساکین سے محبت کرو کیونکہ میں نے رسول خدا محبوب انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا میں یہ الفاظ شامل فرماتے سنا: اللہم احینی مسکینا و امیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اے اللہ پاک، مجھے مسکینی کی حالت میں حیات اور مسکینی کی حالت میں ہی وصال عطا فرما اور گروہ مساکین میں شامل فرما۔ ملامتی گروہ کی وضاحت اس طرح بھی کی جا سکتی ہے کہ یہ اہل تصوف کا وہ گروہ ہے جو نام و نمود سے اجتناب کرتا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک یہ ریاکاری کی ایک صورت ہے۔ یہ ملامتی فقراء دنیا کے جھمیلوں سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں اور اپنی نیکیوں اور اپنے اعمال کو پوشیدہ رکھتے ہیں اور اپنے عیبوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر ہونے دیتے ہیں تاکہ ان کی شہرت نہ ہو، جو نفسانی خواہشات کا تقاضا ہے۔ ان کی ایک سادہ سی پہچان یہ بھی ہے کہ یہ خستہ حال ہوتے ہیں اور ان کے قول و فعل اور عمل سے دنیا سے بیزاری نظر آتی ہے، اور یہ خلق میں راہ و رسم نہیں بڑھاتے تاکہ اپنی روحانی معاملات کو غیر پہ ظاہر نہ کرے۔ یہ عموماً مسجد کے کسی کونے میں خستہ لباس میں عبادت کرتے نظر آئیں گے یا کسی ایسے گوشے میں جہاں مخلوق کی رسائی ناممکن ہو۔ یہ آپ کو جو ہے وہ محو عبادت نظر آئیں گے۔ اگر یہ معلومات پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔